حیدرآباد سندھ سے پوچھا ہے کسی نے، میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ کے ولی شراب پیتے ہیں یا بھنگ پیتے ہیں؟ علامہ اقبال کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے۔ دیکھیں بھائی، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کے دور میں ایک صحابی تھا زید، وہ شراب کے جرم میں 3 دفعہ پکڑا گیا۔ پہلے حضور اس سے مذاق کرتے، پھر کہتے اس کو کوڑے لگاؤ۔ جب تیسری دفعہ پکڑا گیا تو صحابہ نے اس پہ لعنت بھیجی، تو حضور نے منع کیا، اس پہ لعنت مت بھیجو، شراب پیتا ہے، اس کا جرم ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن لعنت اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ تو کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے صحابہ اکرام بھی شراب کی لت میں تھے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جا چکی تھی، گھر کر چکی تھی، تو اس وقت لوگ شراب عام پیتے تھے۔ اگر حضور پاک اپنا پیغام لا کے ان کو سناتے اور پہلے دن ہی یہ کہہ دیتے کہ جی آپ کو شراب چھوڑنی پڑے گی ورنہ میں پیغام نہیں دوں گا، تو کوئی بھی نہیں آتا۔ تو لوگ گناہ بھی کرتے رہے، شرابیں بھی پیتے رہے، اور اللہ کے رسول کی نظر سے ان کے دلوں میں ایمان بھی چلا گیا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ولیوں کے بارے میں۔ یہ تو صحابی کی بات تھی نا، اب ولیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ جب تک تو راہ سلوک میں چل رہا ہے، چلا کر رہا ہے، راہ سلوک میں چل رہا ہے، ولی بننے کے راستے پر چل رہا ہے، شراب اور بھنگ تو دور کی چیز ہے، جانور کا گوشت، دہی، دودھ ترک حیوانیت کرنا پڑتا ہے۔ دودھ نہیں پی سکتا، دہی نہیں کھا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا جب چلے میں ہے، تو بھنگ کیسے پیے گا، شراب کیسے پیے گا؟ تو جو بھنگ شراب پی رہے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ اب میں اس کی مثال دوں گا کہ اگر آپ کی دل کی جو نالیاں ہیں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے وہ نیرو ہونے لگ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو نصیحت کی جائے گی کہ آپ ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دیں جن میں کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، خاص طور پر جیسے ریڈ میٹ ہے، تیل والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ نے نہیں کھانا، اور اگر آپ کھائیں گے تو یہ آپ کی نالیوں کو بند کر دے گا۔ اسی طرح بھنگ ہے اور شراب ہے، یہ بھی آپ کے خون میں جا کے نور کی رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر آپ راہ سلوک میں بھی چل رہے ہیں، بھنگ بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، تو پھر منزل تک کبھی نہیں پہنچیں گے، آپ شیطان ہی بنیں گے۔ ہاں، کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جہاں ولی بننے کے بعد کسی حکمت کے تحت کسی نے بھنگ پی لی، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجذوب کہلاتے ہیں۔ مجذوب کا اللہ سے تعلق تو ہوتا ہے، لیکن روحانیت میں قانون یہ ہے کہ آپ مجذوب سے تلقین اور فیض نہیں لے سکتے، حرام ہے۔ مجذوب سے تلقین لینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ مجذوب شریعت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جب شریعت سے وہ ہٹ جائے گا تو اس کے اندر نور ہے یا نار ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مرشد کامل کا شریعت پر ہونا ضروری ہوتا ہے، جو بھی ڈیوٹی والا ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی پریشانی نہ آئے۔ اگر کوئی شرابیں پیتا ہے، بھنگ پی رہا ہے اور ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، خدا نخواستہ وہ ولی ہو بھی تو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ ولی ہوا بھی تو مجذوب ہوگا، مجذوب سے تلقین لینا ہی حرام ہے، تو پھر اس کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ ولی ہونے کے باوجود چھوڑ دیں۔ جو شراب پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، نشہ آور چیزیں کھا رہا ہے، اس سے آپ کو ہدایت کیا ملے گی؟ گمراہی ملے گی۔ بھئی وہ اپنے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن آپ اس سے جو ہے اس کی نقل نہیں کر سکتے، زندیق ہو جائیں گے۔ ہمارے تو پاکستان میں ٹرینڈ یہی ہے کہ مزاروں کے اوپر جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بھنگ پی رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا پی رہے ہیں، لوگ جو ہے
وہ ان کو ولی اللہ سمجھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ خالصتاً جہالت کی بنیاد پر ہے اور تصوف کے سلسلے کے لیے بدنامی، کلنک کا ٹیکا۔ یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ بھنگ پینے کا مطلب ہے بھنگ پینا، تصوف نہیں ہے وہ۔ کچھ بزرگان دین نے اپنی شاعری میں شراب پینے کا ذکر کیا ہے، تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے کہ کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو عشق کی شراب کی بات کی تھی جو آنکھوں سے مرشد پلاتا ہے، ہم نے کوئی یہ شراب کی بات تھوڑی کی تھی۔ یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ تو وہ رند ہونا، ساقی ہونا، یہ روحانیت میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں استعارے کے طور پر۔ یہ جو لفظ ہیں یہ میٹافوریکلی استعمال ہوتے ہیں، یعنی محبت بھی تو ایک جام ہے، جام محبت پینا، جام محبت نوش کرنا، آنکھوں سے پینا۔ بھائی آنکھوں سے شراب تو نہیں پی جاتی نا، آنکھوں سے تو محبت ہی پی جاتی ہے۔ تو عشق کے لیے، محبت کے لیے بھی شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے مشرب محمدی۔ اب مشرب محمدی کا مطلب کیا ہوا؟ حضور پاک کی شراب؟ یہ تو نہیں ہوا نا۔ مشرب محمدی کا مطلب وہ ہوا جو محبت کی میں، جو جام محبت نظر مصطفیٰ سے پلایا جاتا ہے، وہ مشرب محمدی ہے۔